सिक्योरिटी फोर्सेस का कुर्रम में खुफिया इत्तलात पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, भारतीय स्पॉन्सर्ड 7 खवारिज जहन्नुम वासिल। फायरिंग के तबादले में कैप्टन नोमान सलीम समेत 6 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक शोहदा में हवलदार अमजद अली, नाइक वकास अहमद, सिपाही एजाज अली शामिल। सिपाही मोहम्मद वलीद और सिपाही मोहम्मद शहबाज ने भी जाम शहादत नोश किया। इलाके में मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दों के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। फोर्सेस दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला की कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को खिराज अक़ीदत। पुलिसों के ऊपर भी ये चीज़ अया हो गई है कि क्या नीयत है काबिल की, उनकी नीयत में जो फतूर है वो अब सबको मालूम हो गया। हमने पूरी खलूस के साथ जो है, सिंसेरिटी के साथ ये अटेम्प्ट किया है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान जो है दोनों अमन में रह सकें। अफगान तालिबान अपने अंजाम का हिसाब रखें। पाकिस्तान को आजमाना बहुत महंगा साबित होगा। हमला हुआ तो अफगानिस्तान के अंदर जाकर तबाहकुन जवाब देंगे। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी किसी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया, कहा कि किसी भी मुहिम जोई का जवाब सख्त होगा। हम तालिबान को दोबारा गारों में धकेलने की सलाहियत रखते हैं। ज़रूरत पड़ी तो तोरा बोरा जैसे मनाजिर दोहराएंगे। बरादर ममालिक की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात का आगाज़ किया था, लेकिन अफ़गान हुकूमत के जहरीले बयानात बदनीयती ज़ाहिर करते हैं। तालिबान हुकूमत अफ़गानिस्तान तबाह करना चाहती है तो होने दें। इस्तांबुल मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म। तालिबान ने ठोस और नाकाबिल तरदीद शवाहिद के बावजूद सरहद पार दहशतगर्दी रोकने की कोई ज़मानत नहीं दी। पाकिस्तान का दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि मुज़ाकरात में काबिल अमल हल नहीं निकाला जा सकता। पाकिस्तान दहशतगर्दों और उनके हामियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। पाकिस्तान ने बार बार तालिबान रजीम से सरहद पार से दहशतगर्दी रोकने का कहा। अफगान वफ्द बार बार गुफ्तगू के असल मसले से रुख मोड़ता और कलीदी नुक्ते से इनहराफ करता रहा। भारतीय जहारियत पर पाक अफवाज ने बहादुरी का मुजाहरा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने भारत को 4 दिन में सबक सिखाया। जंग के दौरान तुर्क क़यादत चट्टान की तरह पाकिस्तान के साथ खड़ी रही। दोनों ममालिक माशी, तज़वीराती और दिफाई ताउन में आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तुर्किया के कौमी दिन पर तकरीब से खिताब। तुर्क क़यादत अवाम को कौमी दिन की मुबारकबाद। कहा कि तुर्क सदर का जंग में पाकिस्तान का साथ देना भाईचारे की अक्कासी है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान दुनिया में तरक्की, इस्तक़लाल, क़यादत की रोशन मिसाल बन चुके। पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात करीबी मजहबी सकाफती रिश्तों में जुड़े हैं। The Prime Minister of Pakistan is a great guy, and the Field Marshal, they have a Field Marshal. You know why he's a Field Marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy, too. And so I know them all. And I'm reading that 7 planes were shot down. They're going at it, and they're really starting to go. And it's a big thing. These are 2 nuclear nations. भारतीय जहारियत पर पाक फौज ने बहादुरी का मुजाहरा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने भारत को 4 दिन में सबक सिखाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी के जख्म ताज़ा कर दिए। जापान में दूसरी बार पाक भारत जंग का तस्करा। कहा कि पाकिस्तान और भारत आपस में लड़ाई पर उतरे थे। जंग में 7 नए और खूबसूरत तैयारे मार गिराए। ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि ये दोनों एटमी ताकतें हैं। दोनों मुल्कों से कहा जंग की तो तिजारत नहीं करेंगे। 24 घंटे के अंदर ये मामला ख़त्म हो गया, जो हैरान कुन था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की एक बार फिर तारीफ। बोले कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल शानदार शख्सियात हैं। फील्ड मार्शल अजीम सिपाही सालार और फाइटर हैं। ट्रंप के बार बार पाक भारत जंग के तस्करे पर मोदी दुनिया से मुंह छुपाने पर मजबूर। भारतीय वज़ीर आज़म अमरीकी सदर से कतराने लगे। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक मोदी ऐसे बैनुल अक़वामी इवेंट मिस करने लगे हैं जहां ट्रंप से मुलाकात हो सकती है। मोदी को खदशा है कि अमरीकी सदर उनकी मौजूदगी में मीडिया के सामने फिर पाक भारत जंग बंदी पर
بولیں گے اور ٹرمپ کا بے لاگ انداز انہیں شرمندگی سے دوچار کر دے گا۔ رپورٹ کے مطابق نریندر مودی نے ملائیشیا میں آسیان سربراہی اجلاس میں بھی اسی لیے شرکت نہیں کی تھی۔ سیاسی مقاصد کے لیے کچھ جماعتوں کو صرف عمل میں ہی سیاسی مقاصد کے لیے لایا گیا، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، کسی کے خلاف استعمال کرنے کے لیے۔ سیاست اور مذہب کی آڑ میں انتہا پسندی، ہتھیار اٹھانا، املاک جلانا قبول نہیں۔ بے گناہوں کو نشانہ بنانے، راستے بند کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دو ٹوک اعلان، کہا کہ جب سیاسی جماعت ہتھیار اٹھاتی ہے تو سیاسی جماعت نہیں رہتی۔ ماضی میں کچھ ریاست مخالف اسلحہ اٹھایا تو اس کے خلاف کارروائی شروع ہوئی۔ معاشرے کی بہتری کے لیے علماء کرام کا کردار انتہائی اہم ہے۔ کوئی بھی مذہب دوسروں پر بلا جواز حملوں کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک جماعت کے لیڈر نے کارکنوں کو نہتے لوگوں پر حملوں کے لیے اکسایا۔ کیا احتجاج کرنے والوں کو فلسطینیوں سے ہمدردی تھی؟ پرتشدد احتجاج میں پولیس اہلکاروں پر گولیاں چلائی گئیں۔ تخت کشمیر کے لیے جیال حکمران کا نام فائنل۔ وزارت عظمیٰ کے لیے صدر پیپلز پارٹی آزاد کشمیر چودھری یاسین کے نام کی منظوری۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں وزارت عظمیٰ کے لیے 4 ناموں پر غور کیا گیا۔ باقاعدہ اعلان جلد متوقع۔ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے پیپلز پارٹی کے معاملات طے۔ بیرسٹر سلطان محمود کو عہدے پر برقرار رکھنے کا فیصلہ، وہ بطور صدر آئینی مدت پوری کریں گے۔ بیرسٹر سلطان گروپ کے اراکین کی پیپلز پارٹی میں باضابطہ شمولیت، کابینہ میں بھی شامل کیا جائے گا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کا استعفے کے لیے شرط، ترقیاتی فنڈز اور جاری منصوبوں کی گارنٹی مانگ لی۔ ذرائع کے مطابق چودھری انوار الحق نے مطالبہ کیا کہ نون لیگ کے وزراء اور ٹکٹ ہولڈرز کو بھی آئندہ الیکشن سے قبل برابری کی بنیاد پر فنڈز دیے جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کا خیبر پختونخوا میں قومی جرگے کی تجویز کا خیر مقدم۔ امیر JUI فے سے اسد قیصر، جنید اکبر اور شہرام ترکئی پر مشتمل PTI وفد کی ملاقات۔ موجودہ ملکی سیاسی اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ محمود خان اچکزئی کی بطور اپوزیشن لیڈر نامزدگی پر اتفاق۔ PTI نے سینٹ الیکشن میں JUI سے تعاون کی بھی درخواست کر دی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ سہیل آفریدی جیل میں بیٹھے شخص کے عشق میں مبتلا ہیں۔ وزیر اعلیٰ KP کو عوام کی فلاح و بہبود پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک نے کہا، سہیل آفریدی صرف بانی PTI کا قانون مانتے ہیں۔ بانی PTI عدالتوں کے فیصلے کی وجہ سے جیل میں قید ہیں۔ بانی PTI کئی مقدمات میں مجرم اور سزا یافتہ ہیں۔ کراچی کے کورنگی انڈسٹریل ایریا کو شہر کی دیگر سڑکوں سے ملانے والے تاج حیدر پل کا افتتاح کر دیا گیا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا، پہلے دن تک ون وے ٹریفک چلے گی۔ شاہراہ بھٹو اگلے 3 ماہ میں مکمل ہو جائے گی۔ کراچی میں چالان کا مقصد ٹریفک کی روانی میں بہتری کے لیے ہے۔ جس نے خلاف ورزی کی اسے چالان بھرنا ہوگا۔ تنقید کرنے والوں کا کام ہی یہی ہے۔ پاک بحریہ قومی خود مختاری کے تحفظ کے لیے پرعزم۔ پاکستان نیوی ہر قسم کے روایتی غیر روایتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ نیول ہیڈ کوارٹرز میں پاک بحریہ کی کمانڈ اینڈ اسٹاف کانفرنس۔ نیول چیف کا بحری دفاع میں ہمہ وقت جنگی تیاری برقرار رکھنے پر زور۔ کہا کہ بحریہ علاقائی امن استحکام میری ٹائم سیکیورٹی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ ISPR کے مطابق کانفرنس میں آپریشنل تیاریوں، جاری منصوبوں اور آئندہ سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا۔
غزہ پر اسرائیل کی قیامت خیز بمباری، درجنوں معصوم بچوں کو شہید کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق صہیونی حملوں سے ایک دن میں 104 فلسطینی شہید ہوئے، شہداء میں 46 معصوم بچے بھی شامل۔ تازہ حملوں میں 250 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ غزہ کے اسپتالوں میں زخمیوں سے بھر گئے۔ فلسطین میں شہداء کی مجموعی تعداد 68,643 ہو گئی۔ اسرائیل کا جنگ بندی پر دوبارہ عمل درآمد شروع کرنے کا دعویٰ۔ صدر ٹرمپ نے اسرائیلی حملوں کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ ایک اسرائیلی فوجی کو نشانہ بنانے جانے کے بعد اسرائیل نے جوابی حملہ کیا، لیکن اس سے جنگ بندی کو کچھ بھی خطرہ نہیں ہوگا۔ حماس کو اپنا رویہ بہتر کرنا ہوگا۔ یورپی یونین، برطانیہ، جرمنی سمیت دیگر ممالک کا اسرائیلی حملوں پر اظہار تشویش، فریقوں سے جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کرنے کا مطالبہ۔ پاکستان کی غزہ میں اسرائیل کے تازہ حملوں کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ قابض فوج کے حملوں میں مزید فلسطینی شہید ہوئے۔ اسرائیلی کارروائیاں بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ یہ حملے حالیہ امن معاہدے کی بھی صریحاً خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیلی جارحیت خطے میں امن و استحکام کی عالمی کوششوں کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ پاکستان کا عالمی برادری سے اسرائیلی خلاف ورزیوں رکوانے کا مطالبہ۔ قطر نے غزہ پر اسرائیلی حملوں کو جنگ بندی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ قطری وزیراعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے کہا، اسرائیلی حملے ہمارے لیے انتہائی مایوس کن اور تشویشناک تھے، کیونکہ ان کارروائیوں نے خطے میں جاری کشیدگی کو مزید بڑھا دیا۔ حماس کا جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ۔ کہا اسرائیل فوری حملے روکے اور معاہدے کی پاسداری کرے۔ امریکہ اسرائیل کو غزہ میں زبردستی مسلط کرنے میں مدد کر رہا ہے۔ فلسطینیوں پر دھوکے سے حملے اسرائیل کی نیت ظاہر کرتے ہیں۔ امریکی مدد نیتن یاہو حکومت کو سیاسی پناہ فراہم کر رہی ہے۔ Sinalis completes the catch and the Proteas defy their past, rewriting history. جنوبی افریقہ نے وومنز ورلڈ کپ کے فائنل میں جگہ بنا لی۔ جنوبی افریقہ نے انگلینڈ کو 125 رنز سے شکست دے دی۔ انگلش ٹیم 320 رنز کے تعاقب میں 194 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ جنوبی افریقہ نے پہلے کھیلتے ہوئے 319 رنز بنائے تھے۔ Oh, no, I tell you what, I think he might have just picked up his fourth. Oh, he's gone leg side, but has he picked up the field in the deep? Yes, he has. پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 3 T20 میچز کی سیریز کا دوسرا میچ 31 اکتوبر کی شام قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔ تیاریاں مکمل، کرسیوں کی صفائی ستھرائی، واک تھرو گیٹس اور CCTV کیمرے نصب، سپورٹنگ پچز کی تیاری کر لی گئی۔ ون ڈے ٹیسٹ اور T20 پلیئرز کی رینکنگ جاری۔ روہت شرما ون ڈے بیٹرز رینکنگ میں پہلی پوزیشن پر آ گئے۔ ون ڈے ٹاپ 10 بولرز میں کوئی پاکستانی شامل نہیں۔ T20 بولرز رینکنگ میں ویرون چکرورتی نے پہلی پوزیشن برقرار رکھی۔ T20 آل راؤنڈر میں رینکنگ میں سائم ایوب کی پہلی پوزیشن برقرار۔ ٹیسٹ بیٹرز رینکنگ میں انگلینڈ کے جو روٹ کی پہلی پوزیشن برقرار۔ ریڈیو اسٹیج اور ٹی وی کمپیئر، دلدار پرویز بھٹی کی 31ویں برسی۔ دلدار پرویز بھٹی نے کمپیئرنگ کو نئی جہتوں سے روشناس کرایا۔ ٹاکرا، میلہ، یادداشت بخیر، پنجنت جیسے پروگرام کامیابی سے پیش کیے، شائستگی اور حاضر دماغی سے لاکھوں دلوں میں جگہ بنائی۔
اور دھنوں کے شہنشاہ موسیقار خواجہ خورشید انور کو دنیا سے رخصت ہوئے 41 برس بیت گئے۔ خواجہ خورشید انور کی دھنوں نے کئی شعراء کے تحریر گیتوں کو لافانی اور یادگار بنایا۔ انہیں ستارہ امتیاز، صدارتی اور نگار ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔